अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। आज बात करनी है सियासत पर। हमने आपसे कहा भी था कि मेरा चैनल अभी कुछ अरसे से हमने, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे हर मसले में, वो समाजी मसला हो, इखलाकी मसला हो, वो मुआशी मसला हो, सियासत हर जगह डोमिनेट कर रही है। सियासी अवामिल हमें बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, हमारे हर सेगमेंट ऑफ लाइफ को। तो ये जो खान साहब के बड़े बड़े जलसे हुए हैं, उस पर हम अभी बात में आते हैं। खान साहब ये बताइए कि आप के अपर चैम्बर में कभी इस तरह की कोई चीज़ आती है? आपको मालूम है कि आपको रिप्लेस करने के लिए आपके चारों तरफ जो लोग हैं वो आपसे क्या क्या काम करा रहे हैं? यहाँ तक बढ़ गए, आपका तो कुछ नहीं गया, एक चैनल बंद हुआ जबकि उस चैनल की मैनेजमेंट बिल्कुल बेकसूर है। वो इंतहाई मुहिब्बे वतन लोग हैं, फ़ौज से भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनके यहाँ से कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं गई। मैं ARY चैनल की बात कर रही हूँ। अब आइए इस तरफ के ARY चैनल अकेला मैनेजमेंट तो नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ ओनर्स हैं, मालिकान हैं। उसके अलावा मैनेजमेंट में जो एग्जीक्यूटिव्स वो बनाते हैं वो होते हैं, वो भी 2-3 लोग होते हैं। एक उनका VP है अमाद यूसुफ, जिसको गिरफ्तार भी किया गया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, गुजारिश करना चाहती हूँ उन अरबाब इख्तियार से जो ये भूल गए हैं कि वो अकेला चैनल एक 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चैनल नहीं है। वो तो अमीर लोग हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत नवाजा है। उनकी मैनेजमेंट मैं ज़ाती तौर पर जानती हूँ, बहुत भले लोग हैं वो, लेकिन वो अकेले तो काम नहीं कर सकते। वो बिज़नेस कम्युनिटी, उन्होंने ये चैनल खोला, ये सोचिए उनके और बहुत सारे लोगों ने कॉर्पोरेट सेक्टर में जिसने भी चैनल खोला, तो वो अकेले तो कमा नहीं रहे ना, उससे सैकड़ों लोगों का रोज़गार लगा हुआ है। मैं यहाँ ना इस नुक्ते पे अपने सुनने वालों को और देखने वालों को लाना चाहती थी कि ये देखिए कि उस एक एस्टेब्लिशमेंट से, किसी भी चैनल की जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे अगर आप बात करें तो ठीक है, वो अमीर लोग हैं, शायद वो कुछ अरसे जो है ना वो ये बर्दाश्त कर लें, लेकिन जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, एक तो कोविड-19 के बाद से इकोनॉमी श्रिंक होने की वजह से बहुत सारे चैनल्स जो हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों को ऑफ एयर किया, बहुत सारे जो हैं वो लोगों के कुछ परसेंटेज कट्स लगाए। उनकी मजबूरी थी, कमाएंगे तो देंगे ना भाई। जब अर्निंग कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस हैं, तो कैसे इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट रन किया जा सकता है? तो ये देखिए कि 6000 उनके रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं और जो वेंडर्स हैं वो भी 2500-3 हज़ार हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग। 4 चैनल्स हैं इस ग्रुप के, ARY ग्रुप के। मैं अरबाब इख्तियार, मेरा इशारा जिस तरफ है वो समझ गए होंगे कि उनका नाम लेकर अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है। ये आदमी सलीम बेग जो पैमरा का चेयरमैन लाया गया है, यकीनन अब ये नहीं कह रहा कि उसको जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से हिदायत मिली है कि लाइसेंस कैंसिल कर दो। वो पहले भी यही काम करता है। वो चैनल्स के साथ सलीम बेग साहब जो हैं बहुत फ़ायदे, उन्होंने बहुत सारे चैनल्स जो है ना उनसे उठाए, बहुत सारे अपने लोग लगवाए वहाँ पर। और मैं अब, क्योंकि फिर वही होता है कि आप अपने मौजू से हट जाते हैं, वो एक अलग किस्सा है कि दोबारा इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था, इनको दोबारा लाया गया इनसे ये काम कराने के लिए, और ये इसके लिए राज़ी हो गए। इसलिए राज़ी हो गए कि इन लोगों में इंसानियत तो होती नहीं है, मीडिया का इनको कख भी नहीं पता। ये उठा के एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आप लगा देते हैं, मीडिया की ABCD उसको पता नहीं होती है। उसको ये पता होता है कि लाइसेंस के पैसों में कहाँ से खाना है, उसको ये पता होता है कि चैनल्स के प्रोग्राम्स जो है कहाँ बुला के चैनल की मैनेजमेंट को कहना, भाई आपकी वो फलां चीज़ ये ख़राब जा रही है तो ज़रा इसको ठीक कर ले। अब वो कहते हैं जी आप अपनी कीमत बताएं, ये अपनी कीमत बताते हैं उसको, तो वो ठीक भी तो कुछ नहीं करते। अगर वो कहते हैं कि जी इसमें 15-20% चीज़ गलत है तो 2% ज़रा पीछे हट जाते हैं, बस ये कहते हैं बस मेरा भी काम हो गया, तुम्हारा भी काम हो गया। ये सूरत हाल चल रही है। अब आइए इस तरफ, जिस दिन सलीम बेग साहब तशरीफ़ लाए, वो शायद लगता है वो इसी काम के लिए लाए गए थे कि उन्होंने उठा के सबसे पहले NOC नहीं, लाइसेंस कैंसिल किया इस ग्रुप का। और इसका नुकसान कितने लोगों को हुआ है, कितने लोगों को नुकसान हुआ है। हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए। और लोग इसमें मुलव्विस कौन थे? खान साहब आपके लोग थे,
جو آپ کے کلوز رہنے والے لوگوں میں سے 2-3 کو آہستہ آہستہ مختلف طریقوں سے فارغ کرنا چاہتے تھے. اور یہ بھی دیکھیے گا کہ شہباز گل صاحب جو ہیں یہ بیپر ان کے منہ میں ڈالا کس نے؟ آپ کا کوئی انٹرنل انکوائری سسٹم آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی، آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے، میں مانتی ہوں آپ کے بے شک بڑے اسٹرانگ پلس پوائنٹ تھے جب آپ کو لایا گیا تھا، آپ کو سب سے زیادہ اسپیس دی گئی تھی. اتنی اسپیس کسی کو نہیں دی گئی چونکہ آپ کے دعوے بہت تھے، آپ کے دعوے بہت تھے، لیکن جو آپ کی 3.5 سال کی پرفارمنس سامنے آئی، معاف کیجیے گا، دیٹس ویری پیتھیٹک. اس کے باوجود آپ کے پلس پوائنٹس جو ہیں ان کو سامنے رکھا گیا. لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتی میں. اور نام کیا لیا جا رہا ہے؟ جی وہ تو پنڈی والوں نے بند کرایا ہے، وہ تو پنڈی والوں نے یہ کر دیا، وہ تو پنڈی والوں نے وہ کر دیا. ہر کام پنڈی والے نہیں کرتے. خدا کے لیے ہر چیز کا الزام، ہر غیر انسانی اور ذلیل حرکت کا الزام پنڈی والوں پر مت ڈالیں. میں نے ان کے مینجمنٹ کے لوگوں کو بھی بتایا ہے، میں آپ کے سامنے بتا رہی ہوں اپنے آڈینس کے سامنے، کہ دروازے اندر کی طرف کھلتے ہیں. میں ڈی جی ISI صاحب کو بھی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے بھی اندر کچھ لوگ ہیں، ذرا ان کو بھی چیک کریں کہ انہوں نے ان کو کیا رپورٹ دی ہے. ان سے بھی چیک کریں. وہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے کوئی فرشتے نہیں ہیں آپ کے لوگ جن کو آپ اسائنمنٹ دیتے ہیں مختلف چینلز کے ساتھ کام کرنے کے لیے. وہ اٹس اے ڈیوٹی. تو کیا وہ ڈیوٹی کی طرح کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ ڈیوٹی کی طرح نہیں کر رہے ہیں. تو ڈی جی صاحب آپ کو میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پلیز ان کی مینجمنٹ سے بلا کر گارنٹیز لے لیں اور ان کو اپنی لائن ڈرا کر کے دیں کہ بھائی صاحب اگر یہ لائن کہیں سے بھی ڈرا ہوئی تو پھر پرماننٹلی ہمیشہ کے لیے آپ کا چینل لائسنس کینسل پھر پرماننٹلی ہوگا. جیسے تعمر نااہلی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کورٹ میں گئے، کورٹ نے کھول دیا، کھل گیا، اس کے بعد بھی ہوا تو وہ کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے نہیں کرایا. یقیناً ان کے خلاف جو کچھ ہوا ہے، اگر وہ اس میں مشاورت میں شامل ہوں تو مجھے نہیں معلوم، چونکہ میں کسی بھی چیز کا آئی ایم ناٹ پارٹ آف اینی مینجمنٹ اور اینی اسٹیبلشمنٹ. ادھر اٹس اے ARY اور اٹس اے ISI اور اٹس اے GHQ اور اٹس اے منسٹری آف انفارمیشن اینڈ منسٹر انفارمیشن. صاحبہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں ان کے تو منہ کو بواسیر لگی ہوئی ہے جس طرح شہباز گل کے منہ کو بواسیر لگی ہوئی تھی. یہ کارکنوں کو آپ نے یہ تربیت دی ہے. میں ایک بات اور آپ کو کہنا چاہتی ہوں، خان صاحب، اکیلا آدمی سسٹم سے نہیں لڑ سکتا، سسٹم سے ہمیشہ سسٹم لڑتا ہے. آپ نے وہ سسٹم ڈیولپ نہیں کیا جس سے برے سسٹم سے لڑا جا سکے. آپ نے صرف وہ نوجوان جوشیلا خون جو ہے اس کو گالم گلوچ، نعرے بازی، بدتمیزی اور فوج کو گالیاں دینے کے لیے تو تیار کر لیا. معاف کیجیے گا، وہ سسٹم نہیں ہے، وہ آپ نے سسٹم ڈیولپ نہیں کیا. آپ کے کچھ بہت اچھے کام تھے، کیا آپ کی میڈیا ٹیم نے ان کو پروجیکٹ کیا؟ مثلا میں کہتی ہوں آپ نے اولیوز کے لیے، اولیو جو آپ کی فارسٹ میں آپ نے کام کیا، دیٹ از اے ونڈرفل جاب یو ہیو ڈن. اس کے علاوہ آپ نے 1-2 بہت اچھے کام کیے، لیکن ان کی پروجیکشن ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. ہاں البتہ آپ کی میڈیا ٹیم، چاہے وہ فردوس عاشق اوان تھیں یا فواد چودھری صاحب تھے یا اسد عمر صاحب تھے یا شہباز گل کو تو بہت ہی آخر آئی ہوئی تھی، آپ بیٹھ کے صرف گالم گلوچ اور اتنی بیہودہ گفتگو. میں مریم نواز کو سپورٹ نہیں کر رہی، مریم نواز تو بہت آگے نکل گئی تھی گالم گلوچ میں، اور ان کے ابا جان فوج کو، ان کے خلاف ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا. مریم کو اس بات پہ جو انہوں نے جلسوں میں کھڑے ہو کر جس طرح میں اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دی ہیں اور ان کے ابا جان نے، کیا ان کے خلاف کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. دوسری بات، صرف یہ بتائیے گا خان صاحب کہ کیا آپ کو ابھی تک اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ کون ہے جس کو یہ اندازہ ہو گیا ہے اور معلوم ہو گیا ہے، کنفرمیشن آ گئی ہے کہ آپ ڈسکوالیفائی ہونے جا رہے ہیں؟ ان کو کہیں سے یقین دلا دیا گیا ہے کہ جی یہ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم. لیکن انہوں نے سوچا اب اب خان صاحب کو ریپلیس کون کرے گا؟ تو جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ اہل سمجھتا ہے وہ کون ہے؟ اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو جس نے CPAC الٹا کرانے میں رزاق داؤد کے ساتھ مل کر کام کیا وہ کون ہے؟ آپ اسے تلاش کریں، اب ہم نہیں بتائیں گے نام آپ کو. اس نے سوچا پہلے تو یہ بڑا کلوز ہو رہا ہے بھائی، یہ بہت آگے آگے چل رہا ہے، مور لائل دین دا کنگ. شہباز گل صاحب
انہوں نے مریم نواز شریف کے خلاف ایک دن بہت ہی بےہودہ قسم کا جملہ میں نے سنا کہ وہ 1500 کے ڈرائیور دی رن تو مینوں نہیں جاندی میں جٹاں دا منڈا ہاں تو میں تیرے کار دے باہر آ جانا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے ایک مہذب پڑھے لکھے خود کو ڈاکٹر کہتے ہیں وہ, یہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا کسی کی. ایک آپ نے وہ صدیق پالا ہوا تھا, اظہر صدیق, اس کی تو میں نے اس پر ایک کلپ کیا تھا, میں آپ کو بھیج دوں گی, کہ مریم نواز کی جہالت اور اظہر صدیق کی ذلالت, یہ اس کلپ کا نام تھا. یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیا طریقہ ہے؟ چاہے دشمن کی بیٹی ہے یا دشمن کی بہن ہے, آپ کی بچی کے برابر ہے وہ, میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہی. اس نے تو میں نے کہا نا, اس نے بھی ساری حدیں پار کر لی, لیکن آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں کہ وہ بھونکتے پھریں, کھلے کتوں کی طرح چھوڑا ہوا ہے, وہ بھونکتے پھریں ہر ایک کے اوپر, ہر ایک کی پگڑیاں اچھالتے پھریں. اتنی گندگی تو سیاست میں نے کبھی نہیں دیکھی. اور کمال یہ ہے کہ یہ آپ کو ریپلیس کرنے والے جو ایک دو لوگ ہیں, یہ اس سارے معاملے کے پیچھے ہیں. نقصان کس کا ہوا ہے؟ آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا, آپ تو ہیرو شپ کے چکر میں رہتے ہیں ہر وقت. ہیرو شپ کے چکر میں وہ شہباز گل بھی تھے, ہیرو شپ کے چکر میں بہت سارے لوگ ہیں. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ان 7-8 ہزار لوگوں کا جو بے روزگار ہوئے ہوئے ہیں, جو ARY کی جو مینجمنٹ ہے وہ اپنے گھر سے ابھی تو پے کر رہے ہیں, لیکن کب تک کریں گے؟ رکھے رکھے تو قارون کا خزانہ بھی خالی ہو جاتا ہے. خدا کے لیے کچھ خوف کیجئے, اللہ کا خوف کیجئے. یہ محرم کا مہینہ, امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو بچانے کے لیے جان دی ہے. نماز کو تو کوئی کسی مائی کے لال میں دم نہیں تھا مسلمانوں کی. کسی یہودی, کسی ہندو, کسی کرسچن نے آ کر امام حسین اور ان کے 72 شہداء کے ساتھ وہ کام نہیں کیا جو کلمہ گویوں نے کیا ہے. سارے اس میں حافظ قرآن تھے, 70 حافظ قرآن تھے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا, قاری تھے, مفتی تھے. آج بھی درباروں میں مفتی موجود ہیں فتوے دینے کے لیے. اسی طرح کے جھوٹے فتوے چلے آ رہے ہیں, جہالت کے فتوے چلے آ رہے ہیں, اور اسے اسلام کا فتویٰ کہا جا رہا ہے. تو انسانیت سے گرتی چلی جا رہی تھی. 63 سال برداشت کیا گیا رسالت مآب کے انتقال کے بعد. 63 سال تک غیر انسانی کام, ناانصافیاں, شریعت بدلنے کے کام ہوتے رہے. لیکن جب آپ کو حکم ہوا کہ اب لشکر پہ لشکر ڈال دو, اور کس طرح آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ اپنے بچے, اپنے جوان, اپنے ہر وہ چیز قربان کر دی جو انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. تو مہربانی کر کے آپ جو بھی اس میں ملوث ہے اس کی انکوائری کیجئے. ہر کام کی انکوائری کرنا ISI کا اور IB کا کام نہیں ہے. آپ کی انٹرنل انکوائری کا سسٹم کوئی ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے. اس کو ڈیولپ کیجئے. سسٹم سے سسٹم لڑتا ہے, اور جتنا درخت پہ پھل آتا ہے وہ درخت جھک جاتا ہے, اگر وہ اکڑتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے. آپ ٹوٹنے کے قریب ہیں خان صاحب, اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچائیے, اور ہر چیز کو اپنی انا کا مسئلہ مت بنائیے. میں نہ کسی چیف آف آرمی اسٹاف کو سپورٹ کر رہی ہوں, نہ میں کسی DG ISI کو سپورٹ کر رہی ہوں, نہ میں کسی اور کو سپورٹ کر رہی ہوں, بٹ آئی ایم سپورٹنگ دی آفس آف دی چیف آف آرمی اسٹاف. آئی ایم سپورٹنگ دی آفس آف دی ISI اینڈ MI اینڈ ادر ایجنسیز اینڈ ادر انسٹیٹیوشنز. آپ خدا کے لیے اپنے اندر انٹرنل انکوائری سسٹم کو ڈیولپ کیجئے, اپنا بھی دماغ لڑائیے. آپ کا دماغ صرف گالم گلوچ کے لیے چلتا ہے. آپ 3 سال اسی طرح کنٹینر پہ کھڑے رہے ہیں حکومت میں, پھر آپ کی بیگم نے آپ کو یاد دلایا کہ یو آر اے پرائم منسٹر. آپ نے خود ہی کہا تھا جلسے میں, میری بیوی مجھے یاد دلاتی ہے کہ آپ تو پرائم منسٹر ہیں. ذرا پہچانیں تو صحیح اپنے آپ کو, ایکسپلور تو کریں کہ اللہ نے آپ کو کون کون سی طاقتیں عطا کی ہیں. وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہونی چاہیے وہ طاقتیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ سسٹم ڈیولپ کیجئے. وہ برے سسٹم سے لڑے گا, آپ نے سسٹم نہیں ڈیولپ کیا ابھی تک. آپ اکیلے لڑ رہے ہیں, اس لیے آپ ٹکرا ٹکرا کر ان دیواروں سے پاش پاش ہو جائیں گے. بچائیے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے. خدا حافظ.